ہمارا نبی عزیزان ملت کس موضوع پر گفتگو کروں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے سوال جو کیے ہیں آنے والے مہمانوں کو شریف صاحب وہ لمبی چوڑی تقریر کر چکے ہیں۔ ان کی تقریر ہی مخصوص خطاب ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ اہل سنت و جماعت سے سچے لگاؤ ہے۔ اللہ رب العزت اسی طرح ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس ادارے کے مدرس کلڈور ساری استاد الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں ادارے کے حوالے سے ساتھ ساتھ علم دین کے حوالے سے وہ بڑی اچھی گفتگو آپ سے کی ہے۔ ابھی ہم سب منتظر ہیں مفتی کاروار حضرت علامہ مفتی اشتیاق صاحب قبلہ مدرس اللہ کی واعظ و نصیحت کی۔ رب تعالی ہمیں ان کی واعظ و نصیحت سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ ناظم اعلیٰ سید عبدالرحمن سعادت تنگل بعلوی طول اللہ عمرہ مع صحت العافیہ ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے بہت ہی قریب ہیں۔ رب تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، علم کے حوالے سے آپ نے کافی باتیں کلڈور ساجد استاد سے سماعت کی۔ شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی فرماتے ہیں شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں علم کے حوالے سے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میں نسیان کا مریض ہوں، بھول جاتا ہوں۔ امام شافعی استاد فرماتے ہیں کہ علم ایک اللہ کا نور ہے، علم اللہ کا نور ہے، اللہ یہ نعمت یہ نور گناہگاروں کا عطا نہیں فرماتا ہے۔ الحمدللہ اس ادارے میں یہاں بہت سارے بچے زیر تعلیم ہیں، دنیوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان تمام بچوں کے علم میں مولا تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد شریف صاحب نے اہل سنت و جماعت کے حوالے سے بڑی گفتگو کی الحمدللہ۔ یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں اہل سنت کے منصب میں جگہ عطا فرمائی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں فرقے ہو چکے ہیں، یہ فرقے علماء بنا رہے علیہ باللہ۔ نہیں، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے فرما چکے ہیں کہ میری امت آگے چل کر 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ کتنے؟ 73 فرقوں میں امت تقسیم ہو جاتی ہے۔ کن 73 فرقوں میں کلہم فی النار الا واحدہ، تمام فرقوں میں ایک فرقہ حق ہے۔ کتنے ہیں؟ ایک فرقہ ناجیہ ہے، اسی فرقہ ناجیہ کا نام اہل سنت الجماعہ ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم تمام اہل سنت ہیں۔ رب تعالیٰ اسی مذہب پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ بات یہ ہے آج کیا ہوتا ہے، ہماری عوام اپنے کسی دنیوی کام کو کرانا چاہتے ہیں تو اس کام میں جو ماہر ہوتے ہیں اس سے جا کے آئیڈیا لیتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، ہے نا۔ گھر بنانا ہے تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ انجینئر صاحب کے پاس جائیں گے کہ گھر کیسا بنانا ہے، وہ اپنا صحیح مشورہ دیں گے، آپ کا مکان خوبصورت بنے گا۔ اگر آپ کو بیماری لگی، ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا اپینڈکس ہو گیا ہے، آپریشن کرانا ہے، آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ناصر بھائی کے پاس جائیں گے؟ نہیں، غوث بھائی کے پاس نہیں۔ کم کریں، آپ کے کلڈور سادی استاد ہیں، عالم ہیں، بخاری پڑھے ہوئے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، کئی استاد، آپ تو عالم ربانی ہیں، آپ کے علم ہے، چھوٹا سا ایک آپریشن کرنا ہے، آپ کر دیجئے، کیا ہوگا؟ اگر کلڈور سعودی نے اپینڈکس کا آپریشن کیا تو کیا ہوگا؟ اپنا ہندوستان پاکستان سیدھا قبرستان ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو تعجب یہ ہے کہ دنیاوی مسائل میں آپ اس فیلڈ میں جو ماہر ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن دین کے مسئلے میں آپ نے سب سے بڑا مفتی گوگل کو بنا لیا ہے، یوٹیوب کو بنا لیا ہے۔ دین کے مسائل آپ علماء سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی ہم گمراہ نہیں ہوں گے، ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ رب تعالیٰ میں علماء سے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ماہ شعبان معظم ہے، آپ سب کو معلوم ہے اسی مہینے میں معجزہ شق القمر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر اپنی انگلی آسمان کی طرف کی تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ یہ معجزہ اسی مہینے میں
رونما ہوا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا میں ہر طرح سے محمد کو پریشان کر رہا ہوں، لیکن آئے دن ان کے ماننے والے زیادہ ہو رہے ہیں، آئے دن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے اس نے کہا اپنے دوست یمن کے بادشاہ کو خط لکھا، آپ فوراً یہاں آئیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ان کا مقابلہ کریں، یہاں آئیں۔ حبیب امنی یمن سے مکہ آئے۔ ابو جہل نے کہا دیکھو ایسا ہے، ہمارے مذہب کے خلاف وہ اپنے دوسرے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرو۔ حبیب یمن پسند انسان تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک طرفہ سن کر فیصلہ کرنا نہیں چاہتا، میں ایک طرفہ سن کر فیصلہ کرنا نہیں چاہتا، دونوں کی سنتا ہوں۔ چنانچہ دونوں کو بلایا گیا، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلایا گیا۔ سب لوگ پریشان، سرکار کو اللہ نے روح عطا فرمایا تھا، چہرہ دیکھتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں، سب لوگ خاموش ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں آپ نے مجھے کیوں یاد فرمایا ہے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ حبیب عجمی نے اٹھ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مجھے ایک نشانی بتائیں، زمین کی نہیں آسمان کی نشانی بتائیں تاکہ میں آپ کو نبی تسلیم کر لوں۔ کافروں کو یہ معلوم ہے نبی عام آدمی نہیں ہوتا ہے، یہی تو ہمارا دوسری جماعتوں کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی معمولی بشر ہے، ہم کہتے ہیں نبی سید البشر ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گیا ہے، ہم کہتے ہیں انبیاء کرام کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں قیامت تک علم اللہ نے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں انبیاء میں ہم کوئی فرق نہیں، وہ قاصد ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اولیٰ ہمارا نبی ہوتا ہے۔ کافر بھی کہتے ہیں عام انسان نبی نہیں ہوتا، اس نے نشانی طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے کوہ صفا کے پاس، 14ویں کی رات کا چاند چمک رہا ہے، یہاں میں رکوں تھوڑی دیر کے لیے۔ کئی سال پہلے کنز الایمان جو معنی رسالہ ہے، اس میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ موسیٰ بیگوق ایک یہودی تھا، موسیٰ بیگوق ایک یہودی تھا، وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف کیا فتنہ کرتا ہے، لوگوں کو سے روکتا ہے، اسے اسلام کی سچائی روکنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ سوچا کہ چاند کے ٹکڑے انسان کیسے کر سکتا ہے، انسان چاند کے کیسے ٹکڑے کر سکتا ہے، وہ پریشان تھا۔ 1965 میں قریباً پہلی مرتبہ انسان چاند پہ قدم رکھا۔ موسیٰ بیگوق یہاں بیٹھ کر ان سے باتیں کر رہا ہے، اس نے پہلا سوال کیا اے چاند پہ قدم رکھنے والوں، تم چاند پہ پہنچ گئے ہو نا، یہ حیران کن بات کیا ہے، چاند میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ جو سائنسدان چاند پہ ہیں انہوں نے کہا چاند کے درمیان میں ایک لکیر پڑی ہوئی ہے، چاند کے سینٹر میں ایک لکیر پڑی ہوئی ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ چاند اس سے پہلے 2 ٹکڑے ہو چکا تھا، چاند اس سے پہلے 2 ٹکڑے ہو چکا تھا۔ موسیٰ بیگوق اپنی کرسی چھوڑ کر پکارتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ ہندوستان میں بھی یہاں کے جو راجاؤں تھے ان بعض لوگوں نے اس معجزے کو دیکھا ہے۔ پروان چکرورتی جو ہندوستان کے پہلے مسلمان مانے جاتے ہیں، انہوں نے یہی معجزہ دیکھ کر مدینہ شریف جا کر اسلام قبول فرمایا تھا۔ واپسی میں سلالہ کے موقع پہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب پھر وہ بادشاہ حبیب عجمی سوال کرتے میرے دل میں ایک اور تمنا ہے، بتاؤ کیا ہے؟ اور کافر بھی کیا کہتے ہیں؟ نبی وہی ہے جو غیب جانتا ہے، نبی وہی ہے جو کل کی خبر جانتا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ جانتا ہے۔ حبیب عجمی کہتے میری خواہش کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تمہاری ایک بچی ہے، وہ چلنے سے معذور ہے، پھرنے سے معذور ہے،
تمہاری تمنا ہے کہ وہ پھرنے کے قابل ہو جائے، جاؤ، اللہ نے اس کو صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اسے صحت عطا فرمائی ہے۔ حبیب اجمی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب تمنا ہے کب میں گھر پہنچوں، بیٹی کو کب ملاقات کروں، بیٹی کو دیکھنے کی تمنا قریب آ رہی ہے۔ آئے رات کے وقت گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہی معذور بچی جو چل نہیں سکتی تھی، پھر نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، سب سے پہلے دروازہ کھولتی ہے اور باپ کے سامنے پڑھتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ باپ بیٹی سے پوچھتا ہے، اے بیٹی یہ کلمہ تجھے کہاں سے آ گیا، یہ کلمہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ بیٹی کہتی ہے، ابو پرسوں رات میں سوئی، میری دل کی آنکھ روشن ہو گئی، میں نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا، اس سے بڑھ کر خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس سے بڑھ کر حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹی مکے میں تیرے ابو نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ تجھے صحت مل جائے، عافیت مل جائے، اگر تم کلمہ پڑھو گی تو اللہ شفا عطا فرمائے گا، تم کلمہ پڑھو گی تو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ ابو میں نے کلمہ پڑھ لیا خواب میں، صبح کو اٹھی تو الحمدللہ چلنے کے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب سے سچی محبت فرمائے، اللہ کے حبیب سے سچی محبت فرمائے۔ اللہ کی رسول کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں وہ انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، قرآن حضور کو کیا کہتا ہے؟ ایمان۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ ہم سب کو رب تعالی حبیب سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ غالباً میں ٹائم زیادہ لے لیا ہے، حضرت کا مخصوص خطاب سماعت کریں، مجھے معاون کرتے میں مدنی یم کی وجہ چل رہی ہے، غالباً 10 بجے ختم ہونے ہی والی ہے، اس لیے وہاں جانا ضروری ہے۔ رب تعالی اس طیبہ گارڈن میں جتنے بچے پڑھتے ہیں تمام بچوں کو ان میں نافع عطا فرمائے، قوت حافظہ عطا فرمائے، طیبہ گارڈن کو طیبہ بنانے کے لیے جتنے لوگ لگے ہوئے ان تمام کے ہدیے کو، صدقے کو رب تعالی صدقے جاریہ میں داخل و شامل فرمائے۔ ماہ مکرم کی برکت سے مرنے سے پہلے رب تعالی ہمیں مکہ مکرمہ مدینہ معظمہ کا سفر نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔